بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قصبہ رجانہ میں۔ حلقہ EP 121 مرکز رجانہ کی سیاسی و سماجی معروف شخصیت رانا غلام سرور بابر صاحب کی رہائش گاہ پر جو مسلسل 3 مرتبہ یہاں سے ڈسٹرکٹ ممبر بیت المال منتخب ہوئے ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں رجانہ حلقہ جو ہے یہ حلقہ PP 121 کا انتہائی اہم حلقہ ہے، اور رانا غلام سرور بابر صاحب کے بغیر حلقہ PP 121 رجانہ کی سیاست ادھوری ہے۔ آج ہم رانا غلام سرور بابر صاحب سے رجانہ کے تاریخی پس منظر، سیاسی صورتحال اور رجانہ کو درپیش مسائل بارے گفتگو کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے رانا صاحب آپ سے رجانہ کا تاریخی پس منظر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ رجانہ کے تاریخی پس منظر سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی دیکھیں جی، رجانہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ 1901 میں تھانہ رجانہ قائم ہوا، جو آج ڈسٹرکٹ روڈ ٹوبہ روڈ سے ہوتا وہ کمالیہ کی طرف روڈ جاتا ہے، اس جگہ پر تھانہ رجانہ قائم ہوا تھا، اور اس کے بالکل سامنے ایک سیٹ تھا جو پارٹیشن سے پہلے 286 گاہ بے، آج کا 286 گاہ بے سیٹھ والا جو ہے، وہاں کا ایک سیٹ تھا جس نے وہاں پہ ایک سراہ بنائی ہوئی تھی لوگوں کے آنے جانے کے لیے، تو اس نے اس سراہ کا نام جو ہے وہ اپنی بیٹی کے نام سرائے ریحانہ سے رکھا تھا، تو یہ ریحانہ سے پھر بدلتا بدلتا نام یہ رجانہ ہو گیا۔ تو یہ تو تھا اس کا تاریخی پس منظر۔ تو باقی مسائل کے حوالے سے رجانہ جس قدر حلقہ PP 121 کا انتہائی اہم نوعیت کا حلقہ ہے، چونکہ یہ دیہاتوں پر چکوک پر مشتمل ہے، قریباً 70-72 چکوک کا یہ مرکز ہے، لیکن اس کو وہ ترقی نہیں دی گئی جس کا یہ حقدار تھا۔ تو یہاں پر متعدد بار پاکستان مسلم لیگ نون کے MP MNA جیتتے رہے، تو درمیان میں ایک دفعہ پیپلز پارٹی اور ایک دفعہ کاف لیگ کے ممبران بھی جیتے، تو وہ ترقی نہیں دے سکے جس کا یہ حقدار تھا۔ تو آج بھی یہ مسائل ایک نہیں ہے بلکہ مسائلستان بنا ہوا ہے، جس کے لیے ہم گاہے بگاہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے بطور ممبر ڈسٹرکٹ بیت المال اس حلقہ کے عوام کی انتہائی خدمت کی ہے، خواہ کوئی معذور تھا، کسی کی بچی کی شادی کے سلسلے میں مدد کی ضرورت تھی، یا مالی امداد کی مد میں نے قریباً ان 3 ٹنیور میں 18-19 لاکھ روپیہ حقداروں تک پہنچایا، جو میرا فرض تھا۔ تو رجانہ میں ترقی کے سفر میں ہمیشہ رکاوٹ رہی، میں آواز اٹھاتا رہا۔ رجانہ کے تمام مسائل کا حل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ٹاؤن کمیٹی بنا دیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے یہاں پر سیوریج کا منصوبہ تعمیر کیا گیا، مگر وہ تعمیر کے 6 ماہ بعد ہی ناکام ہو گیا۔ اب بھی گٹر ابل رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں ہیں، کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس جس کا داؤ چلتا ہے وہ داؤ لگا رہا ہے۔ 3-3، 4-4، 5-5 ہزار روپیہ لوگ اکٹھا کر کے اپنے گٹر کھلواتے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ ہے، DC صاحب کو، پبلک ہیلتھ کو بارہا مرتبہ شکایات کی گئی ہیں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل ہے کہ صاحب اقتدار لوگ جو ہے اس کو فی الفور ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیں، تاکہ رجانہ کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ آپ جب 2001 میں کونسلر منتخب ہوئے یہاں سے بھاری اکثریت سے، تو اس ٹائم تو تقریباً یہ قصبہ رجانہ بالکل لمیٹڈ تھا، تو اس وقت سے یہ مسائل چلتے آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جو کوششیں ہیں اس کو کس حد تک اقتدار تک، یہ ایوان اقتدار تک آپ نے آواز اٹھائی ہے رجانہ کو؟ ہم اکثر آپ کی پوسٹیں دیکھتے رہتے ہیں، چاہے وہ ٹاؤن کمیٹی کے حوالے سے ہو یا رجانہ کے مسائل کے بارے میں ہو۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل رکاوٹ کیا ہے جو رجانہ کی جو چھوٹا سا ایک قصبہ ہے اس کو خوبصورت نہیں بنایا جا سکا، اس کے مسائل اتنے کیوں گمبھیر ہیں؟ دیکھیں جی، میرا تو جو کام ہے نا وہ ہے رجانہ کے لیے آواز اٹھانا، رجانہ کے لوگوں کی مدد کرنا اور علاقہ رجانہ کی تعمیر و ترقی، تو وہ میں اٹھاتا رہتا ہوں۔ مگر شومیہ قسمت یہ ہے کہ ہمارے صاحب اقتدار جو بھی یہاں سے ایم این اے ایم پی اے منتخب ہو کر آتے ہیں، تو وہ لوگ بجائے اس کے کہ اجتماعی طور پر رجانہ کے مسائل کو دیکھیں اور ان کو حل کریں، وہ اپنے اپنے حواریوں کی پسند ناپسند دیکھتے ہوئے یہاں پر کام کرواتے ہیں اور کام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ رجانہ میں دو پارٹیوں کے کارندے یا ورکر یا وہ نمائندہ قسم کے لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے شہر کا مسئلہ ہے، ہمارے شہر کی ترقی ہوگی تو ہمارا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ اس کی بجائے اگر میں کوئی آواز اٹھاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، تو میری لیگ پولنگ کی جاتی ہے۔ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ ابھی حالیہ دیکھیں آپ کہ درجہ چارم کی سیٹیں آئی ہیں، تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ رجانہ کے سکولوں کی سیٹیں اور رجانہ کے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا، ان میں سے جو حقدار ہیں ان کو یہ سیٹیں دے دی جائے، نہیں، بلکہ اپنی پسند کے مطابق اپنے سیکٹریوں کے، اپنے بھتیجوں کو، اپنے حواریوں میں انہوں نے یہ سیٹیں تقسیم کر دی ہیں، جو کہ ایک عام غریب آدمی کا حق تھا۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر ان سیاستدانوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، پھر یہ ووٹ لینے کے قابل نہیں رہیں گے، نہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے۔ اچھا، تو میں نے ابھی 2-4 دن پہلے آپ کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی کہ آپ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ جناب محمد ارشد صاحب سے ملاقات کی آپ نے ان کو بھی رجانہ کے مسائل بارے آگاہ کیا، جو سب سے مین مسئلہ تھا رجانہ چوک میں جو تجاوزات کا تھا۔ تو اسی سلسلے میں کل جو اسسٹنٹ کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ آبد شبیر لغاری صاحب نے آپریشن کیا ہے، تو یہاں پہ ہماری بات ہوئی ہے، وہ غریب ریڑی بان وغیرہ رکشے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے متبادل جگہ دی جائے تو ہم یہ آگے نہیں لگائیں گے، کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ سارا چوک میں ہوتا ہے، تو ہمارے سے ماہانہ کرایہ لیا جاتا ہے، دکاندار ہمارے سے ماہانہ ہزاروں روپے کرایہ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا پیغام دیں گے ان ریڑی والوں کو اور جو تجاوزات کرتے ہیں دکانداروں کو؟ دیکھیں جی، جو ریڑی اور چھابڑی لگاتے ہیں لوگ، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم قطعی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا روزگار بند کر دیا جائے، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو رجانہ چوک جو دو موٹر ویز کے درمیان آ چکا ہے، تو جب بھی ٹریفک کا دباؤ بڑھتا ہے تو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ریڑیاں اور یہ رکشے، یہ ٹیکسی سٹینڈ یہ بھی بنتے ہیں۔ تو میں نے ڈی سی صاحب سے ملاقات کر کے کہا تھا کہ چوک رجانہ کے جو چاروں روڈز ہیں ان کی حد بندی کر دی جائے۔ تو میں آج بھی اسی بات پر قائم ہوں، اور میں نے اسی صاحب سے بھی کہا ہے کہ وہ دکاندار جو ان سے ہزاروں روپیہ کرایہ لیتے ہیں، وہ ہائی وے کی جگہ پر ریڑی کھڑی کرنے کے بجائے ان دکانداروں کے برآمدوں کے آگے 5-7-10 فٹ وہاں پر ریڑیاں لگائیں، ایک ترتیب کے ساتھ۔ ایک تو خوبصورت لگے گا، دوسرا جو لوگ سامان خریدنے کے لیے وہاں آنا چاہتے ہیں یا آتے ہیں ان کو اپنی پارکنگ کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے، اس سے ان کی پارکنگ بھی بحال ہو جائے گی، لوگ آرام سے اپنی سائیکل، موٹر سائیکل اور گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے فروٹ اور سودا خرید سکتے ہیں۔ یہ ان دکانداروں کا بھی فائدہ ہے۔ تو ہم بالکل، ہم آج بھی میں آپ کے توسط سے یہ انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی حد بندی کر دی جائے، جو اس حد بندی کی خلاف ورزی کرے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اچھا، تو رجانہ کا سب سے مین مسئلہ جو جناز گاہ کا ہے، قبرستان کا مسئلہ تھا لیکن وہ جگہ فراہم کر دی گئی، چلے کچھ 2-3 سال اللہ کرے وہ نکل جائیں گے ہمارے۔ تو جنازگاہ پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، جب بھی جنازہ ہوتا ہے کسی کا، کبھی مڈل سکول میں، کبھی یونین کونسل میں، جب وہاں پہ بارش، کل جیسے اب ایک جنازہ تھا، بارش ہو رہی تھی سارا دن، تو بڑا مسئلہ بنا۔ تو اس حوالے سے آپ نے ایوان اقتدار تک آواز پہنچائی ہے، کیا کہنا ہے ان لوگوں جی، کا؟ رجانہ کے نوجوان میرے پاس آئے، انہوں نے
اتنی بڑی آفر دی کہ ہم رجانہ میں ایک عظیم الشان جنازگاہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جگہ پرووائڈ کی جائے۔ تو میں نے ان کی آواز کو چودھری اشفاق صاحب تک پہنچایا، ڈی سی صاحب تک پہنچایا، ڈی سی عمر جاوید صاحب تک، اور وہ تشریف بھی لائے رجانہ میں۔ اور ایک جگہ جو ڈسپوزل کی جگہ تھی کچی آبادی سے ملحقہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے ہم پارک کے لیے ڈپیوٹ کر دیتے ہیں، اور پارک میں جنازے بھی پڑھ لیں، اور یہ پارک کا پارک رہے، چونکہ جنازگاہ ہم یہ جنازہ گاہ کے لیے دے نہیں سکتے۔ تو پھر ہم نے یہ اسی پر اکتفا کیا کہ چلو ہم اس پر ایک ہال بنا لیں گے، ہمیں یہ جگہ دے دی جائے، مگر آج تک وہ جگہ نہیں دی گئی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی جد و جہد کی کہ سمندری روڈ پر کروڑوں روپے کا رقبہ 5 کنال پر مشتمل ہے، محکمہ زراعت کے دفتر کے ساتھ ملحقہ، اور سمندری روڈ کے مین برلبے روڈ پر، وہ میں نے بڑی جد و جہد کر کے مقدمے بازی کر کے ان کے ساتھ پورا میں نے مقدمہ لڑا، اور وہ ان کی لیز کینسل ہوئی، وہ 5 کنال رقبہ سرکار کے نام پر دوبارہ منتقل ہوا۔ میں بار بار یہ ضلع انتظامیہ سے ڈی سی صاحب، میں پچھلے دنوں بھی ڈی سی صاحب کو بھی میں نے بتایا، اے سی صاحب سے بھی میں نے بات کی کہ اس جگہ کو ریونیو افسران کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ اس حلقہ کے جتنی کانگوئی حلقے ہیں وہاں پر کانگو حضرات، پٹواری حضرات ایک جگہ پر بٹھا دیے جائیں، تاکہ لوگوں کو اپنی جائیدادوں کے انتقال کے لیے آسانی پیدا ہو۔ چونکہ اب کوئی پٹواری کسی جگہ بیٹھا ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہے، تو میری بات سے اتفاق تو کرتے ہیں، مگر اس پر عمل آج تک نہیں ہوا۔ نہ جنازگاہ کی طرف چودھری اشفاق صاحب نے دوبارہ کوئی ایفرٹس کی، نہ ہمیں پارک دیا، نہ جنازگاہ دی۔ تو میں آج بھی آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ 5 کنال جو رقبہ واگزار ہوا ہے، اس میں سے 2 کنال رقبہ اگر ڈسپوزل والی جگہ نہیں دیتے، وہ 2 کنال رقبہ جو ہے وہ بالکل صاف پڑا ہوا ہے، تو وہ پلاٹ 2 کنال کا اگر دے دیا جائے تو رجانہ کے نوجوان کمیونٹی آج بھی تیار ہیں کہ وہ کروڑ روپے لگانے تک کے لیے تیار ہیں کہ ہم کروڑ روپے کی لاگت سے جنازگاہ تعمیر کر دیں گے۔ جی، جیسا کہ ناظرین آپ نے رانا غلام سرور بابر صاحب کی گفتگو سنی ہے، جو کہ رجانہ کے مسائل بیان کر رہے تھے، میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے میں بھی ایوان اقتدار جو ہمارے یہاں سے ایم این اے ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ضلع انتظام یا ڈپٹی کمشنر ہوں یا اے سی صاحب ہوں، ان کی توجہ رجانہ کے مسائل پر کروائیں۔ جیسے کہ 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی اہم ہیں، ایک تو جنازگاہ کا معاملہ ہے، اور دوسرا جو سیوریج کا، جس کی وجہ سے گلیوں میں، بازاروں میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، تفن پھیلا ہوا ہے، بہت سی جو ہے بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ میں اپنے صاحب اقتدار سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را اپنی سیاسی جتنی بھی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رجانہ کی بارے میں سوچیں اور رجانہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا عمر حیات، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔